اور جب تک منافقت رہتی ہے تو کوئی ذکر کام نہیں آتا، کوئی عبادت کام نہیں کرتی۔ یہ بات خواص کے لیے ہے، جو لوگ اہل تصوف ہیں، جو اہل سلوک ہیں۔ سلوک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تصوف کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دین سے الگ بھی نہیں ہے، مگر یہ اصل دین ہے۔ اس سے دین کا کمال حاصل کیا جاتا ہے۔ تصوف میں کمال بندگی موجود ہے۔ کبھی لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ ہر آدمی کو کرنا ہے، نہیں، یہ اہل ذکر کے لیے ہے بات۔ کیوں کہ علم الگ چیز ہے اور ذکر الگ چیز ہے۔ اہل علم الگ ہیں، اہل ذکر الگ ہیں۔ اہل علم قانون شریعت کے تابع ہیں، اور اہل ذکر شریعت محبت کے تابع ہیں۔ تصوف میں کمال شریعت نظر آتا ہے۔ کسی چیز کا کمال جب ہوتا ہے حاصل تو اس کی منزل بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تصوف جو ہے یہ کمال دین ہے، اور دین کا اصل مقصد جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا اور اس کی بندگی سمجھ کر کرنا، یہ ہے۔ تو اگر ہم بندگی اس طرح سے نہیں کرتے جس طریقے سے بندگی کا حق ہے، دیکھو نعمت بندے کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ نعمت آئے، یہ خواہش ہے بندے کی، اور کوئی آزمائش نہ آئے، یہ خواہش ہے بندے کی۔ کوئی بندہ خواہش کرتا ہے مجھ پہ آزمائش آئے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی بھی نہیں کرتا خواہش یہ کہ نعمت چلی جائے۔ تو آزمائش نہ آئے اور نعمت نہ جائے، نعمت آئے آزمائش نہ آئے، تو یہ سب کچھ بندے کی خواہشوں پر ہے۔ اپنی ہی مرضی چاہ رہا ہے نا، یہ سب کچھ اس کی خواہش ہے۔ اور جب تک بندہ خواہش سے نہیں نکلتا جب تک تابعدار نہیں ہوتا، اور بندگی مکمل تابعداری کا نام ہے۔ تصوف کی ابتدا جو ہے وہ حرف تا سے ہے۔ چار حرف وہ مشتمل ہے نا یہ لفظ، تا، صاد، واو اور فا۔ تو تصوف کی جو ابتدا ہے وہ تا ہے، اور تا کے 4 مراتب ہیں۔ جب تک اس پہ قدم نہیں رکھتا، جب تک تصوف میں داخل نہیں ہوتا۔ پہلا مرتبہ تا کا جو ہے وہ ہے توبہ۔ اب توبہ کیسی؟
جس کو کہتے ہیں توبۃ النصوحہ. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بات پر تو توبہ کرے وہ سرست پھر تجھ سے 12 سال تک نہ ہو. بعض بزرگوں نے 40 سال تک کہا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم، کہ وہ گناہ جس پہ تو نے توبہ کی ہے تجھ سے سرزد نہیں ہو 12 سال تک. تب توبہ شروع ہوتی ہے. تو یہ تصوف کا پہلا مرتبہ ہے اور تا کا. دوسرا مرتبہ جو اس میں ہے وہ ہے ترک. اور ترک سے مراد کیا ہے؟ ہر اس چیز کا ترک کر دینا جو تیری خواہش سے ہو. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ترک بھی ایسا ہو کہ دوبارہ 12 سال تک اس کی خواہش تجھے نہ ہو. یہ ترک ہے. 2 مرتبے آ گئے. تیسرا مقام جو ہے وہ ہے توکل کا. مکمل بھروسہ کر لینا. اب اس کی ڈیفینیشن تو بہت بڑی ہے. لیکن بس مختصر بات میں یہ ہے کہ اسباب سے نظر اٹھ کے مسبب پہ چلی جائے. یہ اس کی اول سیڑھی ہے. یہ کتنے مراتب ہو گئے؟ 3 مراتب ہو گئے. چوتھا مرتبہ جو ہے وہ ہے تعلق کا. جب ان 3 مرتبوں میں آ جاتا ہے تو پھر چوتھا مرتبہ تعلق کا ہوتا ہے. شروع یہ تقرب ہے. پھر ذکر دلوں کا اطمینان بنتا ہے. بعد پھر وہ ذکر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پھر دلوں کا اطمینان. کیوں کہ ہر عاشق کا اطمینان اس کے محبوب کا نام ہوتا ہے. یعنی کہ جو فنا اور بقا پہ اختیار نہ رکھے اس کا کچھ وجود نہیں ہے. وجود اس کا ہے جو فنا اور بقا پہ اختیار رکھتا ہے. وہ ایک ہی ذات ہے.
یہ ہے لا موجود الا اللہ، اس کا دوسرا مرتبہ ہے یہ۔ اب تیسرا جو مقام ہے اس کا، لا کا ہے، یہ بھی لا کا ہی مقام ہے، اور وہ ہے لا مقصود الا اللہ۔ کہ میرا کچھ مقصد ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، اس کی بندگی کے، اس کی محبت کے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے پیدا کیا جن و بشر کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ جب تک وہ دو پورے نہیں ہوتے یہ تیسرا پورا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر چیز، تمام مراتب جڑے ہوئے ہیں ایک سے۔ بھائی جیسے کہ 4 منزلہ عمارت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو چوتھی منزل پہ جانے کے لیے پہلی منزل میں داخل ہونا پڑے گا، چاہے لفٹ کے ذریعے جاؤ چاہے زینے کے ذریعے جاؤ۔ پہلی سے جانا پڑے گا، نہیں تو باہر سے کھڑے ہوئے نظارہ کرتے رہو۔ چوتھا مرتبہ جو لا کا ہے وہ ہے لا مطلوب الا اللہ۔ یعنی کہ میرا کوئی محبوب اور کوئی مقصد تیری محبت کے سوا ہے ہی نہیں، بس تو چاہیے مجھے۔ بس تو چاہیے۔ آئی نہ سمجھ میں بات؟ تو یہ چوتھا مرتبہ ہوا، یہ صرف لا کے مقام ہے، اور پورا تصوف لا کے گرد گھومتا ہے۔ یہ لا کی لیے چکی چلتی ہے، اب وہ کسی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ چاکی چاکی سب کہیں کیلا نہ کہے کوئی، اور جو کیلے سے لاگ بیٹھے اس کا بال نہ بھیگا ہوئے۔ یعنی کہ پورا شعر یہ ہے کہ چاکی کے 2 پاٹن بیچ ثابت بچا نہ کوئی۔ چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا، کہتا کہ چکی کے 2 پاٹن بیچ ثابت بچا نہ کوئی، چاکی چاکی سب کہیں کیلا نہ کہے کوئی، اور جو کیلے سے لاگ بیٹھے اس کا بال نہ بھیگا ہوئے۔ یعنی کہ دنیا اور آخرت 2 چکیاں ہیں کہ پارٹ ہیں، ان میں کوئی ثابت نہیں بچتا۔ مگر جو کیلے سے لگ کے بیٹھ جائے وہ چکی کے پارٹوں سے محفوظ رہتا ہے، دونوں سے۔ جو دانے کیلے سے لگے رہتے وہ چکی میں نہیں پستے، وہ بچے رہتے ہیں۔ انسان جو ہے یہ رب کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے،